وارث ہے انشاءاللہ العزیز۔ پہلے بھی آپ نے ہر دور میں ان کو بہادر پایا ہے، اب بھی انشاءاللہ ہر دور میں ان کو بہادر ہی پائیں گے۔ تو بلا تاخیر میں دعوت دیتا ہوں قائد ملت اسلامیہ سرمایہ اہل سنت مناظر اسلام علامہ علی شیر حیدری صاحب کو کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے مفصل مدلل خطاب سے ہمیں نوازیں۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير صدق الله العظيم درود پاک اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك ونبيك وحبك وحبيبك وصفيك وخليلك صلاة دائمة بدوام ملكك باقية ببقاء ملكك عدد خلقك ورضا نفسك ومداد كلماتك وزنة عرشك لا منتهى لها دون علمك وكذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين أجمعين وبارك وسلم قابل صد احترام حضرات علماء کرام فرزندان توحید و سنت اصحاب و آل بیت پیغمبر کے سچے غلاموں اہل حق علماء سے وابستہ شہدائے ناموس صحابہ اور اسیران ناموس صحابہ کے غیرت مند وارثو اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس رب کریم نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں اندھیروں میں روشنی نصیب کی ہے، پرفتن دور میں ایمان محفوظ رکھا ہے اور اطمینان والی یقین والی راہ حق نصیب فرمائی ہے۔ سب کہہ دو الحمدللہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ۔
اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتا تو ہمیں کبھی ہدایت نصیب نہ ہوتی۔ وہ بھی تو بیچارے اپنے آپ کو انسان سمجھتے ہیں، جو پتھروں، لکڑیوں اور جانوروں کو پوجتے ہیں۔ ہماری جبین کو اللہ نے صرف اپنے در کا سجدہ نصیب فرمایا ہے، مخلوق کے سامنے جھکنے والی ذلت سے بچایا ہے۔ الحمدللہ۔ وہ لوگ بھی تو اپنے آپ کو صحیح محسوس کرتے ہیں جو سچ کے قریب بھی نہیں آئے، جنہوں نے جس کو نبی مانا اس کی ہر بات جھوٹی نکلی، اس کی ہر پیشگوئی جھوٹی نکلی۔ اس کے باوجود اللہ کی طرف سے رہنمائی نہیں ہے، ہدایت نہیں ہے، تو نہ جھوٹ کی بدبو انہیں آئی، نہ پیشنگوئیوں میں ناکامی کا احساس انہیں ہوا، نہ ہی اس کی ذلت والی موت ان کے ہدایت کا سبب بن سکی۔ گندا اتنا کہ اس کو جو اس کے فوٹو کو دیکھ لے اس کو کھانے کو دل نہیں کرتا، لیکن ان کی عقل پہ پردے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہے کہ ہر ذلت کو گلے لگاتے ہوئے اسے نبی کہہ کے جہنم کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ وہ بھی اپنے آپ کو حق پر بتاتے ہیں، جو ان سے زندگی مانگتے ہیں جن پر خود موت آئی ہے۔ وہ بھی اپنے آپ کو حق پر بتلاتے ہیں، جو مشکل میں پھنسوں کو مشکل کشا کہتے ہیں۔ وہ بھی اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں جنہیں اتنی عقل بھی نہیں۔ دیوار پہ رنگ سے خود ہی مورتیاں بناتے ہیں، پھر ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے۔ پتھروں سے گھڑ گھڑ کے مورتیاں بناتے ہیں، پھر ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ وہ بھی اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے ہیں، جو کہیں سے کوئی ڈنڈا کوئی لکڑی اٹھا لیتے ہیں، آدھا گز کپڑا اس پہ باندھ کر قوم کو یہ کہتے ہیں کہ یہ غازی عباس ہے، یہ نفع نقصان کا مالک ہے۔ کون؟ یہ جو کھڑا ہے، جو خود کھڑا بھی نہیں رہ سکتا، اس کو 5-7 فٹ کمر تک زمین میں گاڑتے، پھر بھی ڈر ہوتا ہے کہ یہ اب پھر لیٹ جائے گا، پھر اسے کئی رسیاں گلے میں ڈال کے کھینچ کر باندھتے ہیں۔ اب کہتے ہیں یہ ہر مشکل ٹال دیتا ہے، کیونکہ عقل میں حرف 3 ہیں، 3 سے یہ بیزار ہیں، لہٰذا کوئی بات عقل والی ان کے قریب بھی نہیں ہوتی۔ بے شک ہمارے ہاں تو یہ 3-4 دونوں عدد سے اتنے بیزار ہیں کہ اگر 3 کہنا ہو تو 3 نہیں کہتا، پکے 2.5، پکے 2.5، 2.5 تو ہوئے، 2.5 پکے سے سمجھ آ گئی کہ یہ 3 کہنا چاہتا ہے، لیکن اس کی زبان جلتی ہے، اور 4 نہیں کہتا، 1 کم 5، 1 کم 5۔ میں نے کہا اگر تو اتنا ہی بیزار ہے تو کہیں کا نہیں رہے گا، 3 اور 4 کے علاوہ تو گزارا ہی نہیں ہونا۔ بے شک خدا کے حرف 3 ہیں، نبی کے حرف 3 ہیں، امت کے حرف 3 ہیں، دین کے حرف 3۔ سمجھ آ رہی ہے؟ پھر کتاب کے، رسول کے، محمد کے، احمد کے حرف 4 ہیں، علی کے، حسن کے
حرف 3 ہیں، حسین کے 4 ہیں۔ علم کے، حلم کے، رزق کے، فضل کے، رحم کے، کرم کے حرف 3 ہیں۔ عقل کے، عمل کے حرف 3 ہیں۔ رزق کے حرف 3 ہے اور حلال کے 4 ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو 3 اور 4 سے بیکار بیزار تو کیا کرے گا؟ رحم کے حرف 3 ہے، رحیم کے 4۔ کرم کے حرف 3 ہے، کریم کے 4۔ علم کے حرف 3 ہے، عالم کے، علیم کے 4۔ رزق کے حرف 3 ہے، روزی کے 4۔ تو اتنا وہمی ہے، 3 اور 4 سے تو بیزار ہے، تو تجھے تو کچھ نہیں مل سکتا اور تو کسی کے قریب نہیں آ سکتا۔ ہم نہیں ہیں وہمی، ہم نہیں ہیں وہمی۔ یہ ان کی بات کر رہا ہوں جو کہتے ہیں پکی 2.5 چائے بھیجنا بھائی، 1 کم 5 چائے لے آؤ، 1 کم 5 پیالے، 1 کم 5 اور پکے 2.5، تو یہ تو کہاں تک چلے گا؟ تو کھائے گا کیا؟ تو پیے گا کیا؟ تو جائے گا کہاں؟ تو سانس نہیں لے سکے گا، کیسے لے گا؟ سانس کے حرف 4 ہیں اور ہوا کے حرف 3، تو کیا کھائے گا؟ رزق کے حرف 3 ہے، روٹی کے حرف 4، پانی کے حرف 4 ہیں، شربت کے حرف 4 ہیں، بوتل کے حرف 4 ہیں، چائے کے بھی 4۔ وہ تو بڑا پریشان ہوگا۔ اب تو تلاش کرتا پھرے گا، کوئی 5 حرفوں والی چیز ملے تو کھاؤں، 5 والی ملے تو پیوں، تو مارا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہم پرستی سے بچائے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ اس گنتی سے کوئی فرق پڑتا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جس طرح 3 حرف اچھے ناموں میں ہے، اسی طرح برے ناموں میں بھی ہیں۔ یقیناً دین میں حرف 3 ہے، لیکن کفر میں بھی 3 ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ مومن میں حرف 4 ہیں، لیکن کافر میں بھی 4 ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ رحمت میں حرف 4 ہیں، لیکن لعنت میں بھی حرف 4 ہیں۔ ہمیں اس وہم میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ مجاہد میں بھی حرف 5 ہے اور منافق میں بھی 5 ہے۔ حالانکہ یہ مقابلے کی باتیں ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ مرحوم میں بھی حرف 5 ہے، محروم میں بھی 5 ہے۔ جتنے حرف اچھے میں ہیں اتنے برے میں ہیں۔ ایمان میں، اسلام میں اگر حرف 5 ہے تو مقابلے میں شیطان میں، قارون میں، فرعون میں بھی حرف 5 ہے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس وہم سے کچھ نہیں ہوتا۔ اچھا وہ ہے جسے قرآن نے اچھا کہا، برا وہ ہے جسے قرآن نے برا کہا۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں وہم پرستی سے بچایا ہے، بت پرستی سے بچایا ہے، اور راہ حق نصیب فرمائی ہے، ورنہ ہر کوئی اپنے آپ کو صحیح بتلا رہا ہے۔ اللہ نے ہمیں توحید نصیب فرمائی ہے، ویسے تو مشرک بھی اپنی جگہ خوش رہتا ہے۔ اللہ نے ہمیں اسلام نصیب فرمایا ہے، ویسے تو کافر بھی اکڑا رہتا ہے۔ اللہ نے ہمیں سنت نصیب فرمائی ہے، ویسے تو بدعتی بھی اپنی جگہ انے خواہ بنا ہوا ہے۔ اللہ نے ہمیں حلالی نکاح نصیب فرمایا ہے، ویسے تو متباز بھی بڑی مونچھوں کو تاؤ دے کے چلتا ہے۔ اللہ نے ہمیں وفاداری نصیب فرمائی ہے۔ اللہ نے ہم پہ احسان فرمایا ہے کہ ہمارے بچوں کے سینوں کو اللہ نے قرآن کا خزینہ بنایا ہے۔ ہمارا 6-7 سال کا بچہ بسم اللہ سے والناس تک قرآن یاد سنا دیتا ہے۔ 60-70 سال کا پوپ پادری توریت انجیل نہیں سنا سکتا۔ اسی طرح قرآن کو ماننے کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا
وہ بھی 70 سالہ مجتہد، ایک بھی ایسا نہیں ہے جو قرآن سارا سنا دے۔ اور شاید میں نے پہلے بتایا تھا کہ اگر کہیں سے کوئی خرید کر لاتے بھی ہیں اس کا حال وہی ہوتا ہے جو خیرپور میں قاری در محمد کے مقابلے میں آنے والے ایک نابینے کا ہوا، حافظ بن کے آیا۔ ہم نے پوچھا تو ادھر کا ہے؟ کہتے بالکل ادھر ہی کا ہوں۔ حافظ ہے؟ کہتے تو ہمارے قاری صاحب نے کہا ذرا پڑھ، بس پڑھ کہنے کی دیر تھی، قرآن تو اپنی جگہ اعوذ باللہ نہیں پڑھ سکا، گونگا۔ ہمارے قاری صاحب نے کہا پھر میں پورا قرآن سناتا ہوں بسم اللہ سے والناس تک، میری کوئی ایک غلطی پکڑ لے بس تو جیتا میں ہار۔ تو پھر وہ بولا اور مردہ بولتا ہے تو کفن پھاڑ کے بولتا ہے، بولا اور ایسا بولا تاریخی جملہ، کہتے قاری صاحب ایسی باتیں مت کرو، میں بھی جب سنی تھا ایسے ہی کہا کرتا تھا۔ جا کر اس فطرے کا سدے باب گر۔ میرے دوستو، یہ ایک بات قابل غور ہے کہ مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اور مکہ کے حرم میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس بات کی طاقت رکھتے ہو کہ مدینہ میں مرو تو تمہیں چاہیے کہ تم مدینہ ہی میں مرو، اس لیے کہ جو مدینے میں مرے گا اور کل قیامت کے دن میں اس کے لیے گواہ بنوں گا۔ لیکن یہاں پر اللہ کے نبی اپنے ایک امتی کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ ہندوستان جا کر فتنہ قادیانیت کی سرکوبی کر، فتنہ قادیانیت کا سدے باب کر۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تحفظ ختم نبوت کا کام ایک جہاد عظیم ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی کام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تعریف پر پورا نہیں اترتا۔ اور جو کوئی شخص دنیا کے کسی خطے میں تحفظ ختم نبوت کا کام کرتا ہے، اس کو مسجد نبوی میں اور بیت اللہ شریف میں نماز پڑھنے سے کروڑ درجہ زائد ثواب ملتا ہے، اس لیے کہ جو تحفظ ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی وجہ سے ایک مسلمان مرتد ہونے سے بچ جاتا ہے، اور قادیانی مسلمان ہو جاتا ہے اور اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر مہر علی کو یہ حکم دیا کہ مہر علی ہندوستان جا کر فتنہ قادیانیت کا سدے باب کر۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ واپس ہندوستان تشریف لائے اور فتنہ قادیانیت کی سرکوبی کے لیے دن رات ایک کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف مسلمانوں کو ان کی فتنہ انگیزیوں سے آگاہ کیا بلکہ فتنہ قادیانیت کے رد میں کئی کتابیں لکھی۔ اس سے مرزا قادیانی حواس باختہ ہو گیا، اور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو چیلنج کیا، لاہور آؤ اور آ کر مجھ سے تفسیر لکھنے کا مناظرہ کرو۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو آپ نے جواب دیا کہ ممکن ہے کہ اس سے فیصلہ نہ ہو سکے، آؤ ایسا کرتے ہیں کہ ایک کاغذ پر قلم تم رکھو، ایک کاغذ پر قلم میں رکھتا ہوں، جس کا قلم خود بخود لکھنا شروع کر دے وہ سچا ہوگا، اور جس کا قلم نہ لکھے وہ جھوٹا ہوگا۔ پھر فرمایا کہ اگر یہ بھی منظور نہیں تو حسب وعدہ لاہور میں شاہی مسجد میں آؤ، اور دونوں تم اور میں شاہی مسجد کے مینار پر چڑھتے ہیں، اور مینار پر چڑھ کر چھلانگ لگاتے ہیں، جو بن جائے گا وہ سچا ہوگا اور جو مر جائے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ میرے دوستوں، تاریخ گواہ ہے کہ مرزا قادیانی حضرت کا یہ چیلنج سن کر بھاگ گیا اور نہیں آیا، میدان میں نہیں آیا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہی دنوں ایک مرتبہ میں اپنے حجرے میں ٹیک لگائے ہوئے آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا تھا
کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کی شکل میں بیٹھے ہیں، اور میں آپ کے سامنے اس طرح بیٹھا ہوں جیسے کوئی مرید پیر کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیٹھ کیے ہوئے مرزا قادیانی کچھ فاصلے پر بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مجھے اطمینان قلبی نصیب ہوا اور میں فوراً لاہور آ گیا، اور جہاں مرزا قادیانی نے بلایا تھا شاہین مسجد لاہور، وہیں پر آ گیا، اور 3 دن تک مرزا قادیانی کا ہم انتظار کرتے رہے، لیکن یہ وہاں پر نہیں آیا۔ اور یہ بات یاد رکھے کہ مرزا قادیانی نے اشتہارات پہ یہ لکھوایا تھا کہ جو شخص اس مناظرے میں نہیں آئے گا، جو شخص اس مناظرے سے بھاگ جائے گا، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی۔ میرے دوستو، یہ ایک تاریخی واقعہ ہے کہ مرزا قادیانی نے مناظرے کے لیے بلایا اور خود نہیں آیا۔ اس سے مرزا قادیانی کو انتہائی رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کے جھوٹے دعووں کا پول